नाज़रीन, ईरानी सदर ने नेटो से लड़ने नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चीन और रूस के साथ भरपूर तावन का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा जो रीजनल पार्टनर्स हैं, जो इस्लामी इत्तेहाद है, जो अरब इत्तेहाद है, उसके ऊपर भी खुलकर बात की है। और नाज़रीन, पहली बार इसराइल और चाइना आमने सामने आ गए हैं, जबकि रूस की जानिब से जर्मनी को अटैक करने का ऐलान किया गया। और ना सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरे यूरोप को अटैक करने का ऐलान किया गया है। ये सूरत हाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से नेटो ने फैसले किए हैं और रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर मुख्तलिफ बेसिस बना रहा है, बहुत सारा असलहा जो है वो यूरोप के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो आज रशिया की जानिब से ये दो टोक बात सामने आई है कि वो जर्मनी को एक तो अटैक करने जा रहे हैं और साथ पूरे यूरोप को। और बड़ी खबर ये भी है कि जर्मनी में रूस से जंग के लिए भरपूर तैयारी इस वक्त हो चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि वहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त तैयारियां जारी हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से एक नई ब्रिगेड इसराइल के खिलाफ उतारी गई है। ये अहम तरीन चीज़ें। और जो अल मवासी में अटैक हुआ जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, खबर नाज़रीन ये आई है कि वो अमरीकी मेड बॉम्ब्स थे और जदीद तरीन बॉम्ब्स जो अभी अभी पहुंचे थे इसराइल, तो उनका इस्तेमाल वहां पर किया गया है। तो ये भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरानी सदर की जानिब से एक पहली जो चीज़ है वो सामने आई है। तेहरान टाइम्स के अंदर उन्होंने अपना एक पैड लिखा है जिसको पूरी दुनिया में बहुत देखा जा रहा है। यानी ये उनकी जानिब से एक पहला वाज़े इजहार है कि ईरान की आगे पॉलिसी क्या होगी। क्या ईरान इब्राहिम रईसी की पॉलिसी पे चलेगा या फिर कोई और पॉलिसी होगी? क्या वो वेस्ट की तरफ इनक्लाइन करेंगे? क्या इसराइल जो है उससे पीछे हटेंगे, यानी एक्स ऑफ रेजिस्टेंस के सपोर्ट से पीछे हटेंगे? रशिया चाइना के साथ मामलात कैसे होंगे? क्योंकि देखें, इस मौजूदा दुनिया में अब ईरान का रोल बहुत अहम है और मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो ईरान का अहम है। फ़लस्तीन कॉज में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो ईरान का अहम है। ईरान जो फैसला करेगा वो सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होगा, जंग के ऊपर असरअंदाज होगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की कार्रवाइयों के ऊपर असरअंदाज होगा। तो आज उनकी जानिब से ये खुलकर बात की गई है। ये पहले सबसे आपके सामने रखते हैं। इसी का फिल वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो जरा देखिएगा, चाइना रशिया स्टूड बाय अस, यूएस मस्ट ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम पास्ट। चीन और रूस हमारे साथ खड़े रहे हैं और अमेरिका को माजी से सबक सीखना चाहिए। ईरान नॉट टू बो टू एनी फोर्स इन द वर्ल्ड, ईरान किसी दुनिया की ताकत के सामने झुकेगा नहीं। रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक एलाई एंड माय गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इट, ये हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है और हम इसके साथ ताउन मजीद बढ़ाएंगे। चाइना एंड रशिया स्टूड बाय आवर साइड इन द टाइम्स ऑफ चैलेंजेस, ये दोनों मुल्क जो हैं चाइना रशिया ये मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहे हैं। एंड वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर फ्रेंडशिप विद देम, और हम इस दोस्ती की बहुत कदर करते हैं, उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। चाइना प्लेड अ पिवटल रोल इन 2023 इन नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। जो ईरान और सऊदी अरब की एक तारीखी नॉर्मलाइजेशन हुई, देखें कई दहाइयां इस्लामिक वर्ल्ड ने एक कोल्ड वॉर के अंदर गुजार दिए। इस्लामिक वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी पावर्स आपस में गुत्थम गुत्था रही, उसमें बहुत नुकसान हुआ। इसराइल और जो बाकी ताकतें हैं उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया, हमारे डिवीजन का फ़ायदा। और फ़लस्तीन कॉज को जो सबसे बड़ा एक नुकसान हुआ वो इस डिवीजन की वजह से हुआ। और ये बाकायदा एक साजिश थी, जैसे शिया सुन्नी के यहाँ पर तफरके पैदा किए गए, जैसे लड़ाया जाता रहा। तो वो तारीखी जो है ना एक कदम था जो ईरान और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन हुई, इसका सारा क्रेडिट जो है वो चाइना को जाता है और ईरानी सदर इसके ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद चाइना इज अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं चाइना के, ये फ्यूचर का रोड मैप है कि हमने किस डायरेक्शन के ऊपर चलना है। जो हमारे मिलिट्री कॉपरेशन है उनके साथ, इकोनॉमिक कॉपरेशन, आप देखें ना हर फील्ड के अंदर कॉपरेशन हो रहा है, मेडिकल के अंदर कॉपरेशन हो रहा है, जो है ना स्पेस के अंदर कॉपरेशन बढ़ रहा है दोनों मुल्कों के साथ। अच्छा, इसके अलावा द एग्रीमेंट विद चाइना इज अ टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स अ म्यूचुअल एंड विन विन पार्टनरशिप एंड वी आर रेडी टू इनहेंस कॉपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बुनियादी लाइन है जो इस वक्त हर मीडिया की टॉप हेडलाइन बनी हुई है। क्या लाइन है? वी आर रेडी टू इनहेंस कॉपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखें, अब ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, अब ये कोई तजिया नहीं है। अब दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक जो हैं
جو دونوں بلاکس آمنے سامنے آگے ہیں وہ اب کھل کر یہ بات کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ باتیں ہوتی تھیں کہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر آئے گا, ویسٹ کی ہیجمنی ختم ہوگی, امریکہ کی ہیجمنی ختم ہوگی, چائنا, رشیا اور ایران آمنے سامنے ہیں امریکہ کے. یہ کوئی وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آ رہے ہیں. بھائی جب آپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے ایران کی جانب سے اور چائنا اور رشیا کی جانب سے کہ ہم نیا ورلڈ آرڈر لے کر آ رہے ہیں. یعنی امریکی ہیجمنی کا خاتمہ ہو رہا ہے, یعنی کہ ڈالر کی ہیجمنی کا خاتمہ ہو رہا ہے, یعنی کہ ان کی چوہدرات کا خاتمہ ہو رہا ہے, یعنی کہ اسرائیل کی بدماشی کا خاتمہ ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل وہ صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے کر رہا ہے. ساری دنیا سیز فائر کی بات کر رہی ہے, ساری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو امریکی ہیجمنی, امریکی چوہدراہٹ ہے. ابھی بھی انہوں نے جو المواسی کے اوپر اٹیک کر کے سینکڑوں جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا, تو کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے 1,86,000 کو شہید کر دیا, تو کیا ہو گیا؟ ساری دنیا نے سیز فائر کا کہا, تو کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اسرائیل تو ویسے بھی, اسرائیل کا قائم ہونا بھی ایک نئے ورلڈ آرڈر جو اس وقت قائم ہے اس کی علامت تھا. یہ جو عربوں کے سینوں میں یہ جو خنجر گاڑا گیا, یہ نئے ورلڈ آرڈر کے, تو جو اسرائیل ہے وہ اس موجودہ ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہی ختم ہوگا. اگر یہ ورلڈ آرڈر جا رہا ہے تو سمجھے اسرائیل بھی جا رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کو کسی نے قبول نہیں کیا. اسرائیل کو جو ہے اس کے نیبرز نے قبول نہیں کیا, فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ مرج نہیں ہو سکا اس خطے کے اندر. دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے تمام اطراف میں ایسی ریاستیں ہوں جو اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں. اس وقت دنیا میں تمام قبضے ختم ہو چکے ہیں, لیکن یہ والا قبضہ قائم ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو سب سے بڑا گلوبل ایک کانفلکٹ ہے. تو جب ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے تو نیٹو کس لیے آ رہا ہے ناظرین, مڈل ایسٹ میں وہ کس لیے آ رہا ہے؟ تو اب یہ جنگ ہے, سیدھی جنگ ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے چوہدراہٹ جا رہی ہے, نیٹو کے ہاتھ سے چوہدراہٹ جا رہی ہے, ڈالر جا رہا ہے, ویسٹ کے ساری پاور جا رہی ہے, اسرائیل اس کے ساتھ جا رہا ہے. تو دیکھیں اسرائیل کی بقا کا معاملہ ہے, تو اسرائیل پہلے بھی دنیا کو چلاتا ہے, تو وہ اپنی بقا کے لیے ان ساری طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے جائے گا. وہ لابینگ کرے گا کہ نیٹو ایران کو ختم کرے, باقی رشیا اور چائنا کو کاؤنٹر کرے, تاکہ جو ہیجمنی ہے وہ قائم رہے, کیونکہ اسرائیل صرف اور صرف امریکی ہیجمنی کی وجہ سے قائم ہے. تو باقی پھر فیکٹر امریکہ کے لیے, امریکہ کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ ہے. اگر آج ڈالر ختم ہو جائے تو امریکہ شاید دنیا کا سب سے غریب ترین ملک بن جائے, اس کے اوپر سب سے زیادہ قرضہ ہے, وہ قرضہ کیسے چکائے گا؟ تو وہ قبول نہیں کر سکتے. اور یہ جو ورلڈ آرڈر کی آنے جانے کی بات ہوتی ہے, یہ کوئی شغل تو نہیں ہوتا, یہ کوئی ایسی افسانہ تو نہیں ہوتا, یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی کہ ایسے ہی کر دی گئی. بھائی ورلڈ آرڈر قائم بھی عالمی جنگوں کے ذریعے ہوتے ہیں اور ورلڈ آرڈر جاتے بھی عالمی جنگوں کے ذریعے ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا, رشیا, ایران اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے تیار ہیں, اب امریکی ہیجمنی کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہاں پر ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہونے والا. تو ایک جنگ ہے جو ہونے جا رہی ہے, اور مشرق کی طاقتوں کے لیے چونکہ یہ صورتحال اب ناقابل برداشت ہے. یعنی آپ دیکھیں صرف مڈل ایسٹ کی مثال لیں تو ظلم جاری ہے اور امریکی اسلحہ پہنچ رہا ہے, یعنی کوئی ان کی بات نہیں سنی جا رہی. سینکشنز کے اوپر سینکشنز ایران, رشیا اور چائنا کے اوپر لگائی جا رہی ہیں, ان کو مسلسل کارنر کیا جا رہا ہے, تو ان کے لیے کوئی سپیس بچی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوئی, امریکہ نے خود وہ نیوکلیر ڈیل ختم کر کے اس اسرائیلی سازش کی وجہ سے ڈیل ختم کی اور اس کے اوپر سینکشنز لگا دی. تو آپ تو ان کو مسلسل یعنی نشانہ بنا رہے ہیں, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کھل کر بات ہو گئی ہے, یہ اب کوئی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے, یہ مہینوں کی گیم ہے. یعنی ادھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نیو ورلڈ آرڈر لے کر آنا ہے, اور ان جن کا ہے ورلڈ آرڈر آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں جانے دیں گے, ہم تو اپنے ورلڈ آرڈر کو قائم رکھیں گے. تو پھر ایک جنگ ہونے جا رہی ہے, اور ناگزیر یہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 75-80 سال چلتے چلتے یہ دنیا کا نظام اب بند گلی میں جا چکا ہے, جس میں آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی سعودی عرب کے ساتھ, عمان, عراق, بحرین, قطر, کویت, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ ریجنل آرگنائزیشنز ٹو ڈیپن آر اکنامک ٹائز, ٹریڈ ریلیشنز, پروموٹ جوائنٹ وینچرز انویسٹمنٹ, tackle common challenges and move toward establishing a regional framework for dialogue. یعنی تمام عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات, ٹریڈ اور سارے معاملات, ڈیولپمنٹ. ترکی کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر کہا
کہ ہم اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ترکی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پروگریس جو ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی اسلامک اتحاد کے اوپر چیزیں ہیں کہ ہم دہائیوں سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک اسلامی اتحاد ہے جو آگے پروگریس کر رہا ہے چائنا اور رشیا کی مدد کے ساتھ۔ یہ ایرانی صدر کے حوالے سے اہم ترین چیزیں، اور اس کے امپیکٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اب یہ عالمی جنگ، نیو ورلڈ آرڈر، یہ خالی تجزیے نہیں رہ گئے بلکہ اب یہ کھلی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو اسرائیل اور چائنا ہیں، یہ پہلی بار آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ چائنا اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ گئے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پہلے رپورٹ نہیں ہوا۔ اچھا، اگر پچھلے ہم مہینوں کے اندر جائیں تو چائنا اور اسرائیل کے درمیان تھوڑی سی کشیدگی ہے، وہ تائیوان کی وجہ سے۔ تائیوان سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے تائیوان کو، فائنانس وغیرہ چل رہا ہے۔ تو چائنا نے اس کے اوپر کبھی کمنٹ نہیں کیا اور اسرائیل کو کبھی کنڈیم نہیں کیا، جیسے وہ امریکہ کو کرتا ہے کہ بھئی اسلحہ کیوں دے رہے ہو۔ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ حائفہ میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کی ہے۔ چائنا میں بھی اسرائیلی لابی ایک طرح سے کام کرتی ہے، چائنیز اسٹوڈنٹس اسرائیل میں پڑھتے ہیں، اسرائیلی اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کے اوپر چائنا میں پڑھتے ہیں، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہوئی اور اب اس لیول کے اوپر بڑھ گئی ہے کہ پہلی بار 2 ملکوں کے درمیان آن ریکارڈ ایک سمجھنے کے جھڑپ ہوئی ہے، یعنی پہلی بار آمنے سامنے آ گئے۔ ذرا دیکھیے گا، Israel formally accuses China of anti-Semitism after Chinese state media broadcast images of an Israeli bombing of Palestinian school children. پہلی بار اسرائیل کی جانب سے چائنا کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیا گیا ہے، اور کہا کیوں ہے ذرا سنیے کہ چائنا کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے ایک فوٹیج چلا دی جس میں اسرائیل جو ہے وہ اسکول کے اوپر بمباری کر رہا تھا۔ اندازہ کریں، یعنی دنیا اب ان کے جھوٹ اور فراڈ اور فساد سے جو وہ تنگ آ چکی ہے کہ ایک صرف یہ فوٹیج چلا دی کہ وہ بم گرانے نہتے لوگوں کے اوپر، تو اس کے اوپر اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیا۔ The report went on to say that the Americans never see these sufferings because Jews run the US media. اور چائنا کے اس میڈیا نے کہا کہ امریکہ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا کیونکہ امریکی جو میڈیا ہے وہ جیوز کنٹرول کرتے ہیں، and said that Israel is the problem in the Middle East. اور چائنا کے اسٹیٹ میڈیا نے کہا کہ جو سب سے بڑا فساد کی جڑ ہے مڈل ایسٹ میں، جو امن نہیں آنے دیتا اور جو ساری جنگوں کا ذمہ دار ہے، وہ کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ یہ چائنا کے اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے پہلی بار کہا گیا ہے، تو یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ جو ایسٹ کی پاورز ہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر ان کو امریکہ سے لڑنا ہے تو اسرائیل سے بھی لڑنا پڑے گا۔ دیکھیں اگر آپ نے ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو ختم کرنا ہے تو آپ کو مڈل ایسٹ میں کنٹرول حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو مڈل ایسٹ میں امریکی ہیجمنی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ تو مڈل ایسٹ میں امریکی ہیجمنی کا خاتمہ اسرائیل کے خاتمے کے بغیر کیسے پاسبل ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کے چائنا سے اچھے تعلقات، اسرائیل کے رشیا سے اچھے تعلقات، یعنی جو جیوز ہیں سب سے زیادہ، اگر اسرائیل کے بعد ان کے پاس سب سے زیادہ لینڈ ہے تو وہ رشیا ہے۔ رشیا میں ایک پورا صوبہ جیوز کے پاس ہے، اور اس کی جو اس کا رقبہ ہے وہ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اب معاملات مختلف ہو گئے ہیں، دنیا 7 اکتوبر کے بعد بدل گئی ہے، دنیا کے الائنسز اور جیو پولیٹکس دنیا کی بدل گئی ہے۔ تو رشیا اور چائنا کو پتا ہے کہ ورلڈ آرڈر کو ختم کرنا ہے تو مڈل ایسٹ حاصل کرنا ہوگا، اور مڈل ایسٹ حاصل کرنا ہے تو اسرائیل کو ختم کرنا ہوگا، وگرنہ آپ امریکی ہیجمنی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں براعظم افریقہ تو چلا گیا نا، امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا، رشیا اور چائنا کے پاس اب وہ معاملات ان کے بہتر ہو گئے۔ باقی یورپ تو پھر ہے ہی ان کا الائے، اور یورپ سے ہی تو جنگ ہے۔ باقی اگر ساری دنیا میں دیکھیں تو ان کا جو انفلوئنس ہے چائنا، رشیا، ایران کا، وہ بڑھ رہا ہے۔ سینٹرل ایشیا آپ دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا دیکھ لیں، جو ایک سب سے امپورٹنٹ ریجن ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے۔ اور ویسے بھی ورلڈ آرڈر کے لیے تو مڈل ایسٹ کنٹرول کرنا لازمی ہے، ساری شپنگ لینز وہاں پر ہیں، آئل، انرجی، گیس کے سارے ذخیرے وہاں پر ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ تو اب یہ کشیدگی آگے مزید آپ کو نظر آئے گی، مطلب یہ اب آن ریکارڈ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ غیر معمولی ہے۔ کبھی چائنا اور اسرائیل کے ایسے آن ریکارڈ معاملات خراب نہیں ہوئے۔ پھر ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے ایک نئی بریگیڈ جو ہے وہ میدان میں اتاری گئی ہے۔ حزب اللہ has deployed the Saraya brigade on the battle line against Israel. The brigade is composed of Christians, Sunni Muslims and Druze. یہ جو بریگیڈ ہے اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں سنی مسلمز بھی ہیں اور دروز بھی ہیں۔ دیکھیں
लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर हो चुकी है। ये जो क्रिश्चियन वहाँ पर है ना, मिलिट्री जो उनके विंग्स हैं और तंजीमें हैं, यानी हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल तंजीम है वो क्रिश्चियंस की है, और इनकी आपस में एक सिविल वॉर भी हो चुकी है, और वो सिविल वॉर बहुत ब्रूटल तरीन सिविल वॉर थी। अच्छा, अभी नाज़रीन पिछले 2 महीने पहले की ये खबर है कि उसी तंजीम को दोबारा से हिजबुल्लाह से लड़वाने की कोशिश की गई। हुआ क्या कि उस क्रिश्चियन तंजीम के एक सरबराह, एक लीडर को मोसाद ने उठाया, सीरिया लेकर गए, वहां पर उसको कत्ल किया और फिर लेबनान में फेंक दिया, और फौरी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि यह हिजबुल्लाह ने किया है। अच्छा, फौरी क्रिश्चियन इस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया, और ये था कि विद इन आवर्स जो है ना आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो हिजबुल्लाह के लीडर्स ने फौरी राब्ता किया, फौरी मीडिया के ऊपर बयान दिए कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फौरी एक कम्युनिकेशन हुई, और उससे ये मामला जो है वो टल गया। तो ये जो अंदर का एक मामला है ना, ये भी बहुत सेंसिटिव है, और इसराइल अभी भी उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहा है कि अंदर से ये किया जाए। तो उन्होंने वो ब्रिगेड जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें सुन्नी भी हैं, क्योंकि ये तो शिया तंजीम है, तो वो सबको और दरूज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वहां पर, तो सबको मिलाकर जो है वो साथ चलने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम इजराइल के अंदरूनी महाज की अगर बात करें तो आपको पता है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे बाहर से इसराइल का नुकसान हो रहा है, इसराइल के अंदर से जो एक इख्तलाफात और डिवीजन है, कि जो अंदरूनी महाज है, कि जो अंदरूनी कोलैप्स है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उनका बाहर से हिजबुल्लाह के हमले हैं या बाहर से किसी फौज का इसराइल पर हमला करना है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अंदरूनी कोलैप्स है। अब जरा इसके ऊपर देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ब्रदर ऑफ द प्रिजनर, Israel will not collapse by any external party, but rather will destroy itself from within, and then no one will come to help us. अब ये उसके अंदर से आवाजें उठ रही हैं, इसराइली मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के ऊपर हम चल रहे हैं, इसराइल अंदर से ऐसा कोलैप्स होगा कि फिर कोई हमारी मदद को नहीं आने वाला है, और हमें को बाहर की ताकत खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हम अंदरूनी तौर पर खत्म होते चले जा रहे हैं और कोई हमारी मदद को भी नहीं आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर है वो ये है कि 3 साल सर्विस की मुद्दत बढ़ा दी गई है इसराइली फौज की, चूंकि फौज की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 3 साल सर्विस बढ़ा दी गई है रिटायरमेंट के लिए। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, जो अल-मवासी के ऊपर अटैक हुआ है उसके हवाले से खबर यह है कि ये अमरीकी साख्ता बॉम्ब थे। इसराइली मीडिया खुद इस बात का इंकशाफ कर रहा है। द बॉम्ब्स दैट टारगेटेड मवासी खान यूनिस वर ऑफ द एडवांस JDAM type and manufactured in the United States of America. The bombs are laser guided and GPS guided, rely on advanced sensor technology and artificial intelligence. अब ये देखें ना कि ये प्रिसाइज हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे, ये इतने जदीद हैं, लेकिन उन्होंने ओवर क्राउडेड एरिया के ऊपर इन बमों का गिराया और अमरीकी बमों को वहां पर गिराया और इतने लोगों को शहीद कर दिया गया। तो मुझे बताइए, क्या अमेरिका को पता नहीं है? वो मतलब देखें, सारा उनकी मर्जी से ही हो रहा है, उनकी मुशावरत से ही हो रहा है, उनकी डायरेक्शन के ऊपर ही हो रहा है। तो आप जरा सोचिए कि अमेरिका ये सारा कुछ क्यों करवा रहा है। वो मीडिया के ऊपर तो आकर कह रहा है कि प्रोटेक्ट मोर सिविलियंस, हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ उनको बम दिए जा रहा है जो सिविलियंस के ऊपर डायरेक्ट गिर रहे हैं। तो देखें, तो बैक एंड के ऊपर ये फैसले हो चुके हैं। अमेरिका पूरी तरह से साथ खड़ा है कि देखें जंग लड़ी क्या जा रही है। जंग सिस्टमैटिकली जो फलस्तीनी सिविलियंस हैं उनके खिलाफ बेसिकली लड़ी जा रही है। इस वक्त उनको यह नजर आ चुका है कि हमास को वो हरा नहीं सकते, तो सिस्टमैटिकली वो जो सिविलियंस हैं उनका यहां जीना वो मुहाल कर रहे हैं, उनको वो यहां से मुकम्मल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका इसमें साथ है उनके, ये बम देकर। अब इसमें कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है। तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन बच जाती है फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों के पास कि वो मतलब जब इतना जुल्म हो गया हो और फिर भी मदद जारी हो, तो फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों के पास क्या ऑप्शन बच जाता है सिवाय इसके कि वो फिर अपना सब कुछ लगा दें इस रेजिस्टेंस के अंदर और इस फैसला कुन जंग के अंदर कि आज़ादी मिली तो ठीक है, मगर ना वैसे भी तो इसराइल तो नहीं, इसराइल ने तो ख़त्म कर ही रहा है, तो लड़ने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है और वो लड़ा जा रहा है और जो ख़त्म होना है वो इसराइल को होना है। ये अंदरूनी भी आवाज़ें उठ रही हैं और बाहर के एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। ठीक है, आज उनके पास पावर है, बम है, वो आसमान से आकर गिरा रहे हैं और उसको ना ईरान रोक सकता है, ना हिजबुल्लाह रोक सकती है, ना हमास रोक सकती है। उसको एक कलेक्टिव पावर्स रोक सकती हैं। अगर उसको OIC रोक सकती है, उसको सारे मुसलमान इकट्ठे होकर रोक सकते हैं, उसको आंखें दिखाकर रोक सकते हैं, लेकिन वो एक अकेला ईरान इन बमों को नहीं रोक सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि सऊदी अरब की स्टेटमेंट सामने है और सऊदी अरब ने कंडेम किया है
اس حملے کو اندازہ کریں 9 مہینوں کے بعد ہمارے سرکردہ لیڈر مالک کنڈیم کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ سیریا اور ترکی کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر بھی پروگریس ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے وائڈر کینوس کے اوپر بڑی اہم ترین چیزیں رکھنے جا رہا ہوں، جو روس، چین اور نیٹو کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو نیٹو کے فیصلے ہوئے ہیں اس نے روس اور چین کو کارنر کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس اپنی سوورینٹی کو، اپنی ڈگنیٹی کو بچانے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں نیٹو کو، کیونکہ نیٹو جو ہے وہ رشیا کو ریشیپ کرنا چاہتا ہے، اور چائنا کے حوالے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا گرو کرے بٹ انڈر دی یو ایس ہیجمنی۔ یعنی بلنکن کے وہ الفاظ یاد رکھیں جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنیز اکانومی گرو کرے بٹ اکارڈنگ ٹو سرٹن رولز، اور وہ رولز ہم بنائیں گے، یعنی سب ڈیو کرے، چائنا ہمارے سامنے جھکے، ایسا نہیں کہ وہ جناب مطلب امریکی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ جائے، تو ایسے نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ نیٹو یہ کہتا ہے کہ ہمارے سب ڈیو ہو جائے چائنا، اور رشیا کو تو ہم ری شیپ کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس صورت میں جب نیٹو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ آپ کے بارڈرز کے اوپر آ رہا ہے، آپ کے مخالفوں کو اسلحہ دے رہا ہے، آپ کے خلاف آلریڈی اس نے جنگ چھڑوا دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی چائنا جنگ نہیں چاہتا، پیوٹن جنگ نہیں چاہتا، ایران جنگ نہیں چاہتا، کوریا جنگ نہیں چاہتا۔ پیوٹن نے ابھی نیٹو کے اجلاس سے پہلے جنگ بندی کی بات کی، ہنگری کا پرائم منسٹر گیا تو ہنگری کے پرائم منسٹر نے پیوٹن کو ٹھیک ٹھہرایا کہ یہ تو جنگ بندی کے لیے راضی ہے لیکن ہم راضی نہیں ہیں، ہمارا ویسٹ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، امریکہ راضی نہیں ہے۔ 2022 کے اندر ترکی میں یہ ایگریمنٹ سائن ہونے والا تھا سیز فائر کا، اور برطانیہ اور امریکہ نے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ رکوا دیا۔ سو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو ابھی ناظرین جو سب سے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن کی ان خبروں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور عالمی جنگ 2-4 دنوں کا بات نہیں ہوتی، یہ سالوں کے اوپر مبنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب ہم اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ مہینوں سے زیادہ لمبی گیم نہیں ہے۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ جرمنی پر حملے کا اعلان کیا ہے رشیا نے۔ دیکھیے، یو ایس میزائل ان جرمنی کوڈ میک یورپین کیپٹلز ٹارگٹس، نہ صرف جرمنی بلکہ جو یورپ کے باقی ملک ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ رشیا ڈسکرائب دا سچویشن ایز اے پیراڈاکس انڈیکیٹنگ دیٹ while Russia has the means to respond, European capitals could be at risk. The Kremlin warned that stationing US missile in Germany might transform European capitals into targets for Russian missile. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بالکل آج واضح طور پر کہہ دیا کہ جرمنی کو بھی اٹیک کریں گے، یہ جو میزائل یہاں پر لے کر آ رہے ہیں پورے یورپین کیپٹلز کو، ابھی وہ پولینڈ میں ڈپلائی ہو رہے ہیں، اور ساتھ جو سارے رشین بارڈرز ہیں وہاں پر بیسز وہ ایکوائر کر رہے ہیں بہت ساری، یعنی وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ادھر بلیک سی سے لے کر وہ اوپر سویڈن تک، فن لینڈ تک بیسیکلی، تو وہاں سے مطلب جو ہے نا پورے جو بارڈرز ہیں، جو ملک لگتا ہے بارڈر جس کا رشیا کے ساتھ، وہاں سے فوجیں جو ہیں وہ رشیا کے اندر داخل ہوں، وہاں پر بیسز اور اسلحہ جو وہ ڈپلائی کر رہے ہیں، تو وہ رشیا کو ختم کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ رشیا بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھیں، رشیا تو آفر کر رہا ہے جنگ بندی کی، لیکن اس کی جنگ بندی کے آفر کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور الٹا اس کے خلاف مطلب یوکرین کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، یوکرین کو زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے کوئی رشیا کے اندر اٹیک کر سکے۔ تو آپشن کیا ہے رشیا کے پاس سوائے کنفرنٹ کرنے کے، اور کنفرنٹ وہ کنونشنلی نہیں کر سکتا۔ جب ہر ملک سے فوجیں رشیا میں داخل ہو رہی ہوں گی تو رشیا کیسے لڑے گا، مجھے بتائیے۔ تو دنیا تباہی کے دہانے پر اس وقت پہنچ گئی۔ جرمنی میں خبر یہ ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر تیاریاں ہو رہی ہیں جنگ کی۔ رپورٹس ریویل جرمن MOD's plans for potential war with Russia. Germany's newest war guidelines include measures such as mandatory conscription and compelling manufacturing to produce war goods. وار گڈز کو پروڈیوس کرنے کا حکم کیا گیا، اور کنسکرپشن لا یہ کہتا ہے کہ ہر جو شہری ہوتا ہے اسٹیٹ کا وہ فوج میں بھرتی ہوگا۔ تو مجھے بتائیے جرمنی کو اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ہر اپنے شہری کو جو ہے وہ فوجی بنا رہا ہے۔ Recent reports reveal that German Defense Ministry has laid out contingency plans for possible military conflict with Russia. یہ کوئی شغل نہیں ہے، ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رشیا کے ڈیفینس منسٹری نے کہا ہے کہ اب ہم وہ چیزیں تیار کر رہے ہیں، پلان تیار کر رہے ہیں فار ملٹری کانفلکٹ ود رشیا۔ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ معاملات جا چکے ہیں۔ تو دنیا ایک تباہی کے دہانے پر ہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی نیٹو نے رشیا، چائنا، ایران، کوریا کے پاس کوئی آپشن چھوڑا نہیں ہے، مطلب نہ مڈل ایسٹ میں جنگ بندی چاہتے ہیں، نہ یوکرین میں جنگ بندی چاہتے ہیں، الٹا اب تائیوان کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ اب ناظرین، چائنا نے کچھ 6 امریکن کمپنیز ہیں جن کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں تائیوان کو اسلحہ دینے کے لیے، تو نہ یہ اسلحہ تائیوان کو رکے گا۔ چائنا کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے تائیوان کے اوپر، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کیسے حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو
اب وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اسلحہ کی سپلائی، جاپان فلپائن الائنس بنا رہے ہیں، فلپائن میں اسلحہ دیا جا رہا ہے، تو وقت بدل رہا ہے، یعنی تائیوان تو زیادہ پاورفل ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ ٹائم دور نہیں ہے، اور یہ نیٹو کے فیصلے میں بار بار ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ نیٹو یہ فیصلہ کرتی کہ مڈل ایسٹ میں جنگ بندی ہو، ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ یوکرین کی جنگ بندی کے اوپر فیصلے کرتے، نہ کہ یوکرین کو مزید اسلحہ اور پورے یورپ کو مزید اسلحہ دینے کی بات ہوتی۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔